اب میں انشاءاللہ آپ کو ان حضرات کے دلائل بیان کروں گا جو ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں، اور یہ حضرات صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، چاروں ائمہ ہیں، محدثین ہیں۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو 7ویں صدی ہجری کے عالم تھے، ان سے پہلے ہمیں کسی سے بھی کوئی مستند روایت نہیں ملتی کہ اہل سنت والجماعت میں کسی نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہو رخصتی کے بعد کی۔ تو یہی مذہب ہے جو اجماع امت جس پر رہا ہے۔ اس کے اجماع ہونے کی بھی انشاءاللہ میں دلائل دوں گا۔ پہلے تو میں یہ دلائل دوں گا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 قرار دینے کے دلائل کیا ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی وہ آیت جو اس ایپیسوڈ میں نے رکوع پڑھا ہے آپ کے سامنے، اور اسی کی پوری تشریح میں یہ پوری بات چل رہی ہے، اس میں صاف الفاظ ہیں قرآن مجید میں، الطلاق مرتان، فرمایا طلاق جس کے بعد رجوع کا حق ہے، مرتان وہ 2 مرتبہ ہیں۔ آگے چل کے پھر اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی تو یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تیسری مرتبہ طلاق کے بعد بیوی شوہر کے لیے حلال نہیں رہے گی۔ قرآن کی اس آیت میں کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ تیسری طلاق فوراً دی ہو یا 1 مہینے بعد دی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید نے طلاق کا صحیح طریقہ بہرحال بیان کیا، جو سورہ طلاق کی ابتدائی آیات میں ہے 28ویں پارے میں، کہ اے ایمان والو جب زوجہ کو طلاق دیا کرو، اے نبی جب زوجہ کو طلاق دو فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دو۔ وہاں تو اللہ نے طلاق کا طریقہ بیان کیا ہے، یہاں اللہ نے طلاق کا حکم بیان کیا ہے کہ 3 دی ہوں، اور اس کو علی طلاق رکھا ہے کہ چاہے وہ ایک مجلس میں دی ہوں چاہے وہ مختلف مجلس میں دی ہوں۔ تو اس کا حکم کیا ہے کہ 2 طلاقوں کے بعد تو رجوع کا حق ہے، تیسری کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے۔ یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں مرتن کا جو لفظ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اگر 3 طلاقیں دے دیں تو وہ نافذ نہیں ہوں گی، کیونکہ مرتن کا مطلب ہے مرتن بعد مرتن، مرتبہ کا مطلب ایک مرتبہ دی پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ، یعنی مرتبہ کا مطلب اسی وقت نہیں، بعد میں۔ یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے یہ دعویٰ لغت کے بھی خلاف ہے اور خود قرآن مجید کی دیگر آیات کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ ایک ہی مجلس میں اگر کوئی کام فوراً آپ نے دوسری مرتبہ کر لیا تو اس کو بھی مرتن ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے، بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ 33 مرتن، کہ جس نے نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ کہا، تو یہاں دیکھیں مرتن کا لفظ ہے، اور الحمدللہ 33 مرتبہ کہا، اور اللہ اکبر 33 مرتبہ کہا، اور ایک روایت میں 34 مرتبہ ہے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی، جو مشہور تسبیحات فاطمہ کے نام سے جن کو یاد کیا جاتا ہے، جن تسبیحات کو، ان میں صاف ہے کہ 33 مرتبہ کسی نے سبحان اللہ کہا۔ اب کیا مطلب، کیا 33 مرتبہ الگ الگ مجلسوں میں کہے گا؟ ظاہر ہے ایک ہی مجلس میں سبحان اللہ کو 33 مرتبہ دہرانے کو 33 مرتن سے تعبیر کیا گیا ہے، 33 مرتن۔ تو مرتن کا لفظ عربی لغت میں بخاری اور مسلم کی حدیثوں کے مطابق، خود قرآن کی دیگر آیات کے مطابق صاف طور پہ یہ یعنی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک مجلس میں بھی ایک کام کو بار بار کیا جائے تو اس کو بھی مرتن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں تو بہت ہی واضح آیات ہیں اس بارے میں۔ سورہ قصص میں آیت نمبر 52 اور 54 اس میں آتا ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا اجر مرتین دیا جائے گا، 2 مرتبہ دیا جائے گا۔ تو یہاں 2 مرتبہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایک مرتبہ دیا جائے گا پھر 1 مہینے کے بعد دوسری مرتبہ دیا جائے گا؟ ظاہر ہے دگنا اجر دیا جائے گا، دگنا ڈبل اجر دیا جائے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ سے تعبیر کیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ عربی زبان میں ایک ہی کام جو 2 ہو، یعنی اس میں کوئی 2 کا عنصر آ رہا ہو، تو اس کو بھی مرتین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال جیسے کہ حدیث میں آتا ہے انشق القمر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین، حدیث میں آتا ہے کہ چاند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ٹکڑے ہوا مرتین، 2 مرتبہ، حالانکہ ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، لیکن چونکہ ٹکڑے ہو کے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تو اس کو مرتین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا اجر مرتین دیا جائے گا، یعنی دگنا اجر دیا جائے گا۔ تو 2 اجر کو اللہ تعالیٰ نے مرتان سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ حجاب میں ہے امہات المومنین کے بارے میں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، کہ اے نبی کی بیویوں اگر تم میں سے کوئی نیک عمل کرے گی اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گی تو ہم ان کو ان کا اجر 2 مرتبہ دیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں 1 مرتبہ اجر کے بعد پھر 1 مہینے بعد دوبارہ اجر ملے گا، اس کا مطلب ہے دگنا اجر ملے گا۔ امہات المومنین اگر کوئی نیکی کرتی ہیں تو ان کو اجر بھی دگنا ملتا ہے،
اور قرآن مجید میں اللہ نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر تم کوئی گناہ کرو گی تو تمہیں عذاب بھی دگنا دیا جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4408، اس میں ہے کہ ان العبد اذا نصح لسیدہ واحسن عبادۃ اللہ فلہ اجرہ مرتین، کہ جب کوئی غلام جو اپنے آقا کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے اور اللہ کی بھی احسن طریقے سے عبادت کرے تو اس کو اس کا اجر 2 مرتبہ ملے گا۔ کیا مطلب؟ دگنا اجر ملے گا۔ تو یہاں صاف پتہ چل رہا ہے کہ مرتین کا مطلب ایک مہینے کے وقفے سے اجر ملنا یہ مراد نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح صحیح ہے بخاری اور صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث منقول ہے، فرماتی ہیں کہ ان ابنتی توفی عنہا زوجہا، آگے ہے اشتکت عینہا افا ننکحہا، کہ میری جو بیٹی ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو کیا ہم اس کی آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا مرتین او ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، راوی کہتے ہیں مرتین 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ۔ تو کیا مطلب؟ کیا 3 مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا یا اسی مجلس میں 2 مرتبہ فرمایا؟ ظاہر ہے اسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ کام کیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا اور اس میں فرمایا الا هل بلغت، سنو کیا میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی؟ راوی فرماتے ہیں مرتین، آپ نے یہ الفاظ 2 مرتبہ کہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا اسی مجلس میں 2 مرتبہ کہے یا الگ الگ مجلسوں میں یا الگ الگ مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کہے؟ ظاہر ہے اسی مجلس میں 2 مرتبہ دہرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اسی کو 2 مرتبہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کو ہر سال آزمایا جاتا ہے، 1 مرتبہ بھی کبھی 2 مرتبہ بھی؟ تو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کا لفظ مختلف مجلسوں کو بھی شامل ہے اور ایک ہی مجلس کو بھی شامل ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ تعالیٰ، ان حضرات سے بالکل صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے۔ ابو داؤد میں وہ روایات ہیں، سنن نسائی میں وہ روایات ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، جن میں آتا ہے کہ اس روایت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں 3 طلاقوں کے بعد مرد کو رجوع کا اختیار تھا۔ ظاہر ہے اس سے مراد علی الاطلاق کی 3 طلاقیں، چاہے ایک مجلس کی ہوں یا ایک سے زیادہ مجلس کی ہوں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے زمانہ جاہلیت کے حکم کو منسوخ کیا اور منسوخ کر کے 3 طلاقوں کے بعد مرد سے رجوع کے حق کو ختم کیا۔ تو جیسے زمانہ جاہلیت کا حکم علی الاطلاق تھا، ایسے ہی اس کا نسخ بھی علی الاطلاق ہوا ہے کہ وہ ایک مجلس ہو یا 3 مجلس، ان کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھتے تھے۔ اسلام نے ایک مجلس ہو یا ایک سے زیادہ مجلس، ان کی 3 طلاقوں کو بہرحال 3 قرار دیا، جیسے کہ یہ آیت اس بارے میں صریح آیت ہے۔ تو بالکل بے غبار طریقے سے اس آیت کے لفظی ترجمے سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک مجلس ہو یا ایک سے زیادہ مجلسیں ہوں، 3 طلاقیں بہرحال 3 ہوتی ہیں۔ اگر کوئی پھر بھی کوئی تکلف کرے کہ نہیں اس کا یہ مفہوم ہے، تو یہ قرآن کے تفسیر نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ قرآن کی تحریف کہلائے گی۔ اگر کسی مفسر نے یہ لکھا بھی ہے کہ اس سے مراد ہے ایک مجلس کی 3 طلاقیں مراد نہیں ہے بلکہ مختلف مجلسوں کی ہیں، تو ان مفسر نے کیا دلیل پیش کی ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے تو ان کا قول بھی مردود ہوگا۔ تو قرآن مجید کی آیات میں اس طرح اگر کھینچا تانی کر کے اور تکلف کر کے آیات کی تفسیر کو پھیر دیا جائے تو پھر یہ عمل تفسیر نہیں بلکہ تحریف کہلائے گا۔ اس طرح تو پھر کوئی بھی شخص قرآن کی کسی بھی آیت کا کچھ بھی مطلب لے لے گا، تو یہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ دلائل کے لحاظ سے بہت ہی غلط بات ہوگی اور بہت کمزور بات ہوگی۔ قرآن مجید کی دوسری آیت جس سے ہمیں 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا پتہ چلتا ہے وہ سورہ طلاق کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، یعنی اے نبی مومنین کو کہہ دیجئے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دو۔ آگے چل کے اللہ نے فرمایا، یعنی عدت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 3 طہروں میں 3 طلاقیں دو، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی آیت کی پوری تفصیل ہے، اور چونکہ اس تفصیل اور اس تفسیر کو سب مانتے ہیں لہذا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ آیت قرآن میں طلاق دینے کا صحیح طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ 3 طہروں میں تقسیم کر کے دو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، آگے فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ اب تحقیق اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك امرا،
تمہیں علم نہیں ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا کر دے، شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا کر دے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ آیات نصیحت کی جاتی ہے ان لوگوں کو جو تم میں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ یہ میں نے سورہ طلاق کی جو ابتدائی آیات ہیں ان آیات کا صرف آپ کے سامنے لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے۔ اب دیکھیے ان آیات سے صاف طور پہ کیا پتہ چل رہا ہے، صرف لفظی ترجمہ اگر آپ کرتے ہیں تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ پہلے اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کو تقسیم کر کے دو۔ دوسری بات اللہ نے بتائی یہ اللہ کی حدود ہیں، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تحقیق اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس نے اس طریقے کے خلاف کیا اس نے اپنا نقصان کیا۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے تابعین سے یہ منقول ہے تفسیر، اور مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جس نے اللہ کی حدود کے خلاف طلاق دی یعنی اکٹھی دے دیں تو اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ کیسے ظلم کیا کہ اس نے اپنے لیے رجوع کا دروازہ بند کر دیا، کیونکہ اکٹھی 3 طلاقوں کے بعد اکثر مرد کو ندامت ہوتی ہے، ندامت تو ہو اور اس کے بعد آپ کچھ کر نہ سکتے ہوں، تو یہ ہے در حقیقت اپنی جان پر ظلم۔ میں آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے حوالے پیش کر رہا ہوں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں علم نہیں ہے کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ اس کی بھی تفسیر جو ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن عباس سے اور دیگر تابعین سے، وہ تفسیر یہ ہے کہ اور آیت سے کہ سیاق و سباق سے بھی پتہ چل رہا ہے، وہ تفسیر اگر نہ بھی کی جاتی تو آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ بتا رہا ہے کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں طلاق کو تقسیم کر کے دینے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ تمہیں علم نہیں ہے شاید اللہ کوئی جوڑ کی صورت پیدا کر دے، کوئی معاملہ پیدا کر دے۔ وہ معاملے سے کیا مراد ہے؟ رجوع، یعنی کیا مطلب اگر اکٹھی دے دو گے، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف دے دو گے تو تمہارے لیے رجوع کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اس آیت کا یہاں اس کے علاوہ کوئی مطلب بنتا نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں بھی اسی بات کا تذکرہ کیا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ان آیتوں کے ذریعے ہم ان لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ یا اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب وہ طلاق دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ یجعل لہ مخرجا، کہ اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی معاملے میں اللہ سے ڈر کے جب کوئی فیصلہ کرے گا، شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا تو وہ مصیبت سے نکلنے کا اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیں گے۔ لیکن خاص طلاق کے بعد ان آیات کو بیان کرنا اس کی علامت ہے کہ سب سے پہلا مصداق ان آیات کا وہ شخص ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے رہا ہو اور شریعت کے مطابق طلاق دے رہا ہو تو اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھیں گے۔ یعنی وہ مصیبت سے نکلنا کیا ہے؟ رجوع کا حق ہونا، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل صحیح سند سے اس آیت کی یہی تفسیر ثابت ہے، اور میں نے پہلے ان کا فتویٰ صحیح سند سے پیش کر چکا ہوں جس میں آتا ہے کہ ایک شخص 3 طلاقیں دے کر آیا تو عبداللہ بن عباس نے یہی آیات تلاوت کی اور فرمایا کہ تو چونکہ اللہ سے نہیں ڈرا ہے لہٰذا اللہ نے تیرے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس جن کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے اللہم علمہ التاویل، اے اللہ ابن عباس کو تفسیر کا علم سکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس کو تفسیر میں خصوصی مہارت دی تھی۔ وہ اس آیت کی واضح تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو طلاق دے تو شریعت کے مطابق طلاق دے گا تو رجوع کا حق رہے گا، اور شریعت کے مطابق طلاق نہیں دے گا تو یہ وہ شخص ہے جو اللہ سے نہیں ڈرا، لہذا اللہ نے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا۔ یہ قرآن مجید کی 28ویں پارے کی یہ آیات یہ بھی اس بات کا بہت ہی قوی ثبوت ہے اور بہت ہی قوی دلیل ہے یہ آیات اس بارے میں کہ جو شخص خلاف شرع طریقے سے طلاق دیتا ہے اس کی طلاق ازروع قرآن واقع ہوتی ہے، اسے کالعدم قرار دے دینا یہ یقیناً قرآن مجید کے سیاق و سباق کے اور قرآن مجید کی آیات کے بالکل خلاف ہے۔ چنانچہ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وقد احتج قوم من اہل العلم فی ان الطلاق فی الحیض لازم لقول اللہ عز وجل ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ یقول عصى ربہ وفارق امرأتہ۔ فرماتے ہیں کہ اہل علم کی ایک بڑی جماعت نے استدلال کیا ہے کہ حالت حیض میں طلاق یعنی خلاف شرع طریقے سے دی جانے والی طلاق نافذ ہو جاتی ہے، اور اس کی دلیل میں یہی آیت پیش کی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو شخص اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تحقیق اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔
اس طرح امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واحتج الجمہور بقوله تعالی ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسه لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك امرا قالوا معناه المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه التدارك لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا الا رجعيا فلا يندم. شرح النووی علی صحیح مسلم. اس کا بھی یہی حاصل ہے کہ اگر طلاق واقعی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں فرماتے کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. اسی طرح اللہ یہ بھی نہ فرماتے ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ. میں انشاءاللہ احادیث بیان کروں گا جن میں سے صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کے دور میں، آپ کی موجودگی میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 سمجھا گیا ہے. اس میں پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4959. ابن شہاب زہری حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سہل نے فرمایا کہ عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ ایسے شخص کے بارے میں بتائیے جس نے اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا. اب اگر یہ شخص اس شخص کو قتل کر دے گا تو لوگ اس کو بھی قتل کر دیں گے، یا پھر یہ شخص کیا کرے گا؟ یعنی بیوی کو تو اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، گواہ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو اس بیوی کو رکھے گا کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اور تمہاری بیویوں کے بارے میں حکم نازل کیا ہے. وہ حکم کیا ہے؟ سورہ نور کی ابتدائی رکوع میں وہ حکم موجود ہے کہ جو شخص اپنی بیوی پر تہمت لگائے، زنا کی طرف اس کو منسوب کرے اور اس کے پاس گواہ نہ ہوں، تو وہ 4 قسمیں اٹھائے گا کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں. اور پھر عورت قسم اٹھائے گی کہ شوہر نے جو مجھ پہ الزام لگایا ہے یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. وہ مخصوص طریقہ ہے جو قرآن مجید میں بھی ہے اور اس کی تشریح آپ کو فقہ کی کتابوں میں ملیں گی، اور اس عمل کو لعان کہا جاتا ہے. حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی خدمت میں آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ 4 قسمیں اٹھائیں اور 4 دفعہ قسم اٹھا کے اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ زانیہ ہے. ان کی زوجہ نے بھی 4 قسمیں اٹھا لیں اور کہا کہ یہ جو مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اس الزام میں یہ جھوٹے ہیں، اگر یہ جھوٹے نہ ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. جب ان کی زوجہ نے بھی قسم اٹھائی تو حضرت عویمر عجلانی نے فرمایا کذبت علیہا ان امسکتھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر میں اس کو اب بھی روک کے رکھوں، یعنی اپنے نکاح میں اب بھی باقی رکھوں، تو گویا میں نے اس پر جھوٹ باندھا ہے. یعنی پھر تو گویا یہ سمجھا جائے گا کہ میں ان پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہوں. فطلقھا ثلاثا، تو حدیث میں آتا ہے اسی وقت انہوں نے 3 طلاقیں دے دیں. قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ آپ کو حکم دیتے کسی بھی بات کا، تو آپ نے خود ہی اس مجلس میں ان کو 3 طلاقیں دے دی. اب یہ حدیث صاف طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 کو 3 سمجھتے تھے. اگر وہ ان 3 کو 1 سمجھتے حضرت عویمر عجلانی، تو وہ یہ نہ کہتے کہ میں نے اس کو اگر اپنے نکاح میں باقی رکھا تو میں نے گویا جھوٹ باندھا، کیونکہ 3 دینے سے پھر وہ نکاح ختم نہیں ہوتا، وہ باقی ہوتا. ان کے الفاظ کیا ہیں عویمر عجلانی کے کہ میں اگر ان کو اپنے نکاح میں ابھی باقی رکھوں تو اس کا مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں، پھر تو میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان کو ابھی اپنے نکاح سے خارج کروں گا. تو اسی وقت 3 طلاقیں دینا اس کی علامت ہے کہ عویمر عجلانی یہ سمجھ رہے تھے کہ 3 طلاقیں دینے سے نکاح ختم ہو جائے گا. اور عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر غلط سمجھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کیوں نہیں فرمائی کہ اے عویمر، تمہارا یہ نظریہ کہ 3 طلاقیں دینے سے بیوی نکاح سے خارج ہو جائے گی، یہ نظریہ غلط ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو، 3 طلاقیں تو 1 ہوتی ہیں. نبی کی خاموشی اور اس موقع پر تمام صحابہ کی خاموشی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عویمر عجلانی خود یہ سمجھا کرتے تھے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. اور اس واقعے کو اگر ہم اس پس منظر میں دیکھیں جس میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں 3 طلاقوں کو 1 سمجھا جاتا تھا، 3 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کا حق تھا. اگر ہم اس آیت کو اور اس حدیث کو بھی ساتھ میں ملا لیں تو اور بات واضح ہو جاتی ہے. صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ زمانہ جاہلیت کا حکم ختم ہو چکا ہے، یعنی وہ طلاق کے احکام میں غافل بھی نہیں تھے. دیکھیے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق کے مسائل کا علم نہیں تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ 3 طلاقیں دینے سے نکاح ختم ہو جائے گا، یعنی ممکن ہے کہ ان کو اس بات کا علم نہ ہو. لہذا نبی کی خاموشی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ حضرت عویمر عجلانی کا 3 طلاقوں کو 3 سمجھنا یہ واقعی صحیح بات ہے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ وہ اس لیے اختیار کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ لعان کے بعد تو میاں بیوی کے لیے آپس میں رہنا ممکن ہی نہیں ہے، اور گویا نفس لعان سے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے.
لہذا حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سمجھنا کہ 3 طلاقوں سے نکاح ختم ہو جائے گا، یہ ان کا سمجھنا غلط ہے، گویا انہیں اس مسئلے کا علم نہیں تھا۔ تو یاد رکھیے یہ بات دلائل کے خلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ کہنا کہ لعان سے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں اس پر انشاءاللہ بھی بحث کروں گا کہ اس میں کیا مغالطہ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے 2 الگ الگ واقعات کو ملا کے ایک ہی بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو لعان سے نکاح ختم نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر الزام لگائیں اور چاروں قسمیں اٹھا لیں، دونوں جو ہے مل کے 4 قسمیں اٹھا لیں تو اس عمل سے ہی، جس کو لعان کہا جاتا ہے، اس عمل سے نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس کی قرآن و سنت میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میاں بیوی کو پھر لازم ہے کہ وہ علیحدگی اختیار کریں، طلاق کے ذریعے ہوں۔ اگر شوہر طلاق نہیں دیتا تو پھر قاضی تفریق کرے گا، جج ان کے درمیان نکاح کو ختم کرے گا۔ اس کی دلائل ہمارے پاس ہیں جو میں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس سے تو کہیں پتہ نہیں چلتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ فرض کر لینا کہ حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ 3 طلاقوں سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، ان کا یہ سمجھنا ہی غلط تھا، یہ بات بھی غلط ہے، یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق کے مسائل کا علم نہ ہوتا تو پھر وہ زمانہ جاہلیت میں جو طلاق کے جو مسائل تھے اس کو فالو کر رہے ہوتے۔ اور صحیح سند سے میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مجلس کی 3 طلاق ہو یا مختلف مجلسوں کی، ان 3 طلاقوں کو بہرحال ایک سمجھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا۔ جبکہ حضرت عویمر اجلانی یہاں اکٹھی 3 طلاقیں کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ نکاح علی الفور ختم کر دیا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عویمر اجلانی یہ بات جانتے تھے کہ زمانہ جاہلیت والا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور قرآن مجید کی یہ آیت حضرت عویمر اجلانی جانتے تھے جس میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ والی آیت نے زمانہ جاہلیت کا حکم منسوخ کر دیا ہے۔ تو اس سے یہ کہنا کہ حضرت عویمر اجلانی کو طلاق کے مسائل کا علم نہیں تھا، یہ بات بھی غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ حضرت عویمر اجلانی زمانہ جاہلیت میں جو طلاق کے حکام کیا تھے اور اسلام نے اس کو کیسے ختم کیا اس کا علم جانتے تھے، تبھی حضرت عویمر اجلانی یہ سمجھے کہ میرے یہاں کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دینے سے نکاح ختم ہو جائے گا۔ رہا یہ مسئلہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عویمر اجلانی نے جو 3 طلاقیں دی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح اس لیے نہیں فرمائی کہ لعان سے ہی نکاح ختم ہو چکا تھا۔ جب لعان سے نکاح ختم ہو چکا تو 1 طلاق دو یا 3 طلاق دو تو کالعدم ہے، اس کی تو کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنا اہم مسئلہ آیا اور حضرت عویمر اجلانی یہ سمجھ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں دینے سے نکاح ختم ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیان فرماتے کہ اے عویمر تمہیں طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جب قسمیں اٹھا لیں اور تمہاری بیوی نے بھی جب قسمیں اٹھا لیں تو اس قسم اٹھاتے ہی نکاح ختم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عویمر کی بھی اصلاح فرماتے اور صحابہ کرام کی بھی اصلاح فرماتے۔ جب یہاں خاموشی ہے تو یہ خاموشی اس کی علامت ہے، ظاہری علامت تو یہ اسی چیز کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے ہیں کہ عویمر جو 3 طلاقوں کو 3 سمجھ رہے ہیں یہ صحیح سمجھ رہے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ ہاں کسی حدیث میں صراحتاً اگر ہمیں اس کے خلاف مل جائے کہ جس میں آتا ہو کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو نبی نے 1 قرار دیا ہے، بالکل واضح 2 ٹوک لفظوں میں، ایسی حدیث ہو جو بخاری اور مسلم کی سند کے لحاظ سے اس سے بھی زیادہ قوی حدیث ہو، تو پھر ہم اس بات کو کہیں گے کہ یہاں نبی کی خاموشی دلیل رضا نہیں ہے۔ لیکن جب تک کوئی ایسی روایت نہیں اور حقیقت میں نہیں ہے جس پر میں آپ کے سامنے بہت تفصیل سے بحث کر چکا ہوں، تو یہی قرار دیا جائے گا کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عویمر اجلانی کی 3 طلاقوں پر خاموشی اختیار کرنا اور صحابہ کرام کا بھی خاموشی اختیار کرنا، اور بخاری کی اس حدیث سے صاف پتہ چلنا کہ بھئی حضرت عویمر ان 3 کو 3 سمجھ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے نکاح سے میری بیوی ختم ہو رہی ہے، نکاح ختم ہو رہا ہے، یہ سب باتیں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اکٹھی 3 طلاقوں سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، مرد کو رجوع کا حق نہیں رہتا۔ اب میں آپ کے سامنے دلائل پیش کروں گا جو دیے جاتے ہیں کہ بھئی لعان ہی سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم ان کے دلائل کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا اشکال اس حدیث پہ یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عویمر اجلانی نے جو 3 طلاقیں دی تو نکاح ان طلاقوں کی وجہ سے ختم نہیں ہوا، بلکہ لعان کی وجہ سے، یعنی جو دونوں طرف سے قسمیں اٹھائی گئی ہیں اس کی وجہ سے خود بخود ختم ہو گیا۔ خود بخود کیسے ختم ہو گیا؟ اس کی جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ دلیل جاتی ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَن يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا،
کہ لعان کرنے والوں کا یہ طریقہ بن گیا کہ آئندہ جو بھی لعان کرے گا، بیوی پر تہمت لگائے گا، تو اس کا یہ طریقہ بن گیا کہ ان یفرق بینہما، کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ تو ان الفاظ سے استدلال کیا جاتا ہے کہ بھئی لعان کے بعد تو نکاح ہی ختم ہو گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والے صحابی سے فرمایا لا سبیل لک علیہا، اب تمہارے لیے اس عورت کی طرف جانے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے۔ لہذا اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ بھئی نکاح ختم ہو چکا تو اب شوہر کے لیے تو اس طرف جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے ان الفاظ کے لفظی ترجمے سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے پتہ چل رہا ہو کہ نکاح ختم ہو رہا ہے، بلکہ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اب مرد کے لیے اس عورت کو رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پہلے الفاظ کیا ان یفرق بینہما، یہ سنت بن گئی کہ ان دونوں کے درمیان تفریق کرائی جائے گی۔ یفرقہ کے الفاظ فعل مجہول ہیں۔ فعل مجہول کہتے ہیں انگلش میں، اس کی مثال ہے پیسو وائس، ایک ہوتا ہے کسی کام کا کرنا، ایک ہوتا ہے کسی کام کا کیا جانا۔ تو یفرق بینہما کیا ہے؟ پیسو وائس ہے کہ سنت بن گئی کہ ان کے درمیان جدائی کرائی جائے گی۔ کیا مطلب؟ ان کو اب ساتھ رہنے نہیں دیا جائے گا، جدائی کرائی جائے گی۔ تو جدائی کیسے ہوگی؟ اس کی تفصیل فقہا بیان کرتے ہیں کہ یا تو شوہر خود طلاق دے، اگر شوہر خود طلاق نہیں دیتا تو قاضی جو جج ہے وہ نکاح کو ختم کرے گا۔ کیوں ختم کرے گا؟ کہ اب ان کے درمیان حدود اللہ پر قائم رہ کے زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لعان کے دو واقعات ہیں، ایک حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ایک ہلال ابن امیہ کا واقعہ ہے۔ عویمر اجلانی کے واقعے میں یہ نہیں ہے کہ نبی نے تفریق کرائی، بلکہ اس میں ہے کہ حضرت عویمر اجلانی نے خود 3 طلاقیں دے دی۔ اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ بھی بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، ان میں آتا ہے کہ ان میں کہیں نہیں ہے کہ حضرت ہلال ابن امیہ نے خود طلاق دی، اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تفریق کرائی ہے، یعنی ان کا نکاح حضرت نبی نے ختم کرایا ہے۔ تو یہی بات فقہا کہتے ہیں کہ اگر لعان کرنے والا خود طلاق دے دے تو خود طلاق ہو جائے گی، اگر خود طلاق نہیں دیتا تو جج اور قاضی جو ہے، اس وقت کے تو جج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے تفریق کرا دی، تو اس وقت جو بھی جج ہوگا، جو بھی شرعی حاکم ہوگا، وہ ان دونوں کے درمیان نکاح ختم کرے گا۔ اب آپ خود سوچئے اگر نکاح خود بخود ختم ہو رہا ہوتا تو پھر یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عویمر طلاق دیتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان تفریق کراتے؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس واقعات جو صحابہ کے ملتے ہیں، کہیں بھی طلاق دی ہے تو یہ نہیں آتا کہ نبی نے تفریق کرائی ہے یا خلفائے راشدین نے تفریق کرائی ہے۔ بھئی طلاق دے دی تو تفریق خود بخود ہو گئی، جدائی خود بخود ہو گئی۔ تو یہاں بھی صاف طور پر ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو قاضی تفریق کرے گا پھر نکاح ختم ہوگا، یا مرد 3 طلاقیں دے کے نکاح کو ختم کرے گا، خود بخود تفریق نہیں ہوگی، اور لعان سے خود بخود نکاح ختم نہیں ہوگا۔ یہ حدیث کے واضح الفاظ ہمارے پاس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ لعان سے خود بخود نکاح کسی صورت میں ختم نہیں ہوتا۔ اور یہ بات خوب یاد رکھیے، بعض حضرات کیا کرتے ہیں کہ ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو لعان کا واقعہ ہے اور عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو واقعہ، ان دونوں واقعوں کو گڑبڑ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعان کرنے والوں میں تفریق کرا دی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لعان جو ہے وہ نکاح اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، 2 واقعات الگ الگ ہیں۔ حضرت عویمر اجلانی کے واقعے میں نہیں ہے کہ آپ نے تفریق کرائی، بلکہ اس میں آتا ہے کہ آپ نے طلاق دی، اور ہلال ابن امیہ کے واقعے میں آتا ہے کہ آپ نے تفریق کرائی۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ جہاں طلاق دی وہاں تفریق کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ طلاق سے نکاح ختم ہوا، اور جہاں طلاق نہیں دی تو وہاں نبی کے تفریق کرانے سے نکاح ختم ہوا۔ یہ بالکل واضح علامات ہیں اس بات کی کہ لعان سے نکاح ختم نہیں ہوتا، بلکہ حضرت عویمر اجلانی کے طلاق دینے سے نکاح ختم ہوا تھا۔ اور اگر آپ فرض کر لیں کہ بھئی لعان سے ہی نکاح ختم ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ بات فرض کر لیں کہ حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 4 قسمیں اٹھائیں اور ان کی بیوی نے بھی 4 قسمیں اٹھائیں، تو اس سے خود بخود نکاح ختم ہو گیا تھا، لہذا حضرت عویمر اجلانی جو 3 طلاقیں دے رہے تھے وہ اس لیے اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل رہا تھا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی کہ بھئی یہ تو طلاقیں واقع ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اگر ہم یہ بات کو فرضی طور پر تسلیم کر لیتے ہیں تو دیکھیے اس واقعے سے اتنی بات تو بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عویمر اجلانی کا اپنا نظریہ بہرحال یہی تھا کہ 3 طلاق سے نکاح ختم ہو رہا ہے۔ اگر حضرت عویمر اجلانی یہ سمجھتے کہ لعان سے ہی نکاح ختم ہو رہا ہے تو حضرت عویمر اجلانی بخاری کی اس حدیث کے مطابق کبھی بھی اکٹھی 3 طلاقیں اس وقت اپنی بیوی کو نہ دیتے۔ حضرت عویمر اجلانی جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ 3 طلاقوں سے نکاح ختم ہوگا،
تو یہ بات بہرحال ایک بہت مضبوط دلیل ہے کہ حضرت عویمر اجلانی 3 طلاقوں کے واقع ہونے کے قائل تھے۔ کیوں قائل تھے؟ اب اس پر ہم بحث کرتے ہیں کیوں قائل تھے۔ ظاہر ہے اس لیے قائل تھے کہ قرآن مجید کی آیات الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان کہ 2 مرتبہ طلاق ہے، اس کے بعد تیسری اگر تم نے دے دی تو رجوع کا حق نہیں ہے۔ تو حضرت عویمر اجلانی یہ سمجھتے تھے کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے، اور ان آیات سے زمانہ جاہلیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ تو حضرت عویمر اجلانی کے اس سمجھنے سے، اور صحابہ بھی خاموش کھڑے ہیں، اس کی علامت ہے کہ صحابہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ 3 طلاقوں سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، یہ بات 100% غلط ہے۔ نبی کے دور میں 3 طلاقوں کو حضرت عویمر اجلانی 3 سمجھتے تھے، بخاری کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے، اور نبی کے دور میں وہ تمام صحابہ جو یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہ بھی 3 طلاقوں کو 3 ہی سمجھتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہو رہی ہے۔ تو لہذا آپ اگر یہ اس بات کے قائل ہیں کہ لعان سے نکاح ختم ہوتا ہے، تو بھی بہرحال یہ حدیث 3 طلاقوں کے 3 کہنے پر واضح اور صریح دلیل ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لعان سے نکاح ختم نہیں ہوتا، حضرت عویمر اجلانی کے 3 طلاقوں سے نکاح ختم ہوا ہے۔ تو یہ بہت ہی مضبوط دلیل ہے بخاری مسلم کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا اس بحث کی تکمیل کے طور پر ایک اور بات پیش کر دوں۔ بعض روایات میں آتا ہے فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المتلاعنین وقضاء اللہ بیت لها علیہ ولا قوت من اجل انہما یتفرقان من غیر طلاق ولا متوفى عنہا، کہ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کروائی اور فرمایا کہ اس کو نہ سکونت ملے گی نہ نفقہ ملے گا، اس لیے کہ یہ بغیر طلاق کے ان کے درمیان جدائی ہو رہی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے یہ حدیث سند کے لحاظ سے انتہائی کمزور ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ اس سے استدلال کیا جائے، اور ویسے بھی یہ الفاظ کے ان کے درمیان سند بغیر طلاق کے ہی علیحدگی ہو رہی ہے، یہ بھی راوی کے الفاظ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے۔ اور عباد ابن منصور مشہور مدلس راوی ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، اور ناصر الالبانی جو مشہور محدث گزرے ہیں ماضی قریب کے، ان کا میں حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ جو حضرات 3 طلاقوں کو ایک قرار دیتے ہیں وہ ناصر الالبانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یعنی اقوال سے بہت زیادہ استدلال کرتے ہیں، اور وہ جس حدیث کو صحیح کہہ دیں اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں، وہ جس حدیث کو ضعیف کہہ دیں اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، ورنہ اور بڑے بڑے محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ لیکن علامہ ناصر الالبانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا حوالہ میں اس لیے دیتا ہوں کہ جو 3 طلاق کو ایک کہنے والے ہیں عام طور پر وہ ناصر الالبانی کے قول کو حجت سمجھتے ہیں، ان کی تحقیق کو عام طور پر وہ حجت سمجھتے ہیں۔ تو ناصر الالبانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، بلکہ ان لوگوں پر بہت سختی سے رد کیا ہے جنہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دینے کے لیے تکلفات سے کام لیا ہے۔ آپ اس سلسلے میں علامہ البانی کی کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ اور ضعیف ابی داؤد البانی للالبانی، وہ آپ کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔